کل ملا کے آج جتنی بھی جانیں گئی ہیں یا آج جتنے بھی گروم ہیں، سری نگر کے گنڈبل کے اندر ماتم پھیلا ہے. کل ملا کے ان سارے لوگوں کی اس ساری حادثے کی قیمت 2,00,000 اور 3,000 تھے. یعنی کہ کل 2,03,000 روپیہ ان سارے جانوں کی قیمت آج جو چلی گئی ہے ان کی کل ملا کے اتنی ہی قیمت. کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی بات، اتنی خطرناک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں؟ اور یہ میری بات نہیں، یہ ڈاکٹر عادل فاروق میر لسجن کی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے اس برج کی کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ فالو اپ کر رہے تھے. اور جب ہم نے صبح ان کا ٹویٹ دیکھا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور اس پہ ہم بات کریں گے، ذکر کریں گے کہ کیوں ایسے حالات بنے ہیں کہ آج اس برج نے، جس نے آج اتنی ساری جانیں لے لی، شاید آپ کو یہ پتا نہیں ہو یا آپ شاید اس بات سے آلریڈی آگاہ ہو کہ یہ جب یہ بوٹ جل رہا تھا اور پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا تو یہ بوٹ جو ہے اس برج کے ایک ستون کے ساتھ ٹکرا گیا اور بیچ میں ٹوٹ گیا اور اس کے بعد یہ ساری جانیں جو ہیں وہ چلی گئی. اس وقت جو ہے 6 افراد کا جنازہ پڑ چکے ہیں اور اس کے بعد 3 جو ہے اس وقت SMHS میں زیر علاج ہیں. 3 جو ہے وہ ابھی مسنگ ہے، ان کی جو لاشیں ہیں وہ مل نہیں پا رہی ہیں اور 6 جو ہے وہ ریسکیو ہو چکے ہیں. اس کے مزید اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹ ہے. اتنا بڑا سانحہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر عادل فاروق میر لسجن ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. آپ نے کہا کہ 2,03,000 روپیہ ہی کل ملا کے قیمت تھی ان جانوں کی جو آج چلی گئی ہے. بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیا اس کے پیچھے آپ کے پاس ڈیٹا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو برج ہمارا فٹ برج ہے، کافی سالوں سے یہاں پر جو زیر تعمیر تھا جی، اس کو 2019 سے پہلے کام لگ گیا تھا. ایڈمنسٹریٹو اپروولز وغیرہ جو آئے تھے اینڈ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز اٹ واز ابنڈنڈ ان بٹوین. جی، اس کو ابنڈن کرنے کے بعد کافی فالو اپ ہم نے کیا. جب حالات یہاں کے ایسے بنے، وہاں کی ڈیمانڈ لوگوں کی تھی، وہاں کے بچوں کو اسکول، وہاں کے جو لوگ ہیں زیر علاج کہیں ہسپتالوں میں، ان کا ایکسیس، نیئرسٹ ایکسیس جو تھا یہی ایک کشتی کے سہارے وہ پار جاتے تھے بٹوارہ. فالو اپ کرنے کے بعد، کافی فالو اپ کرنے کے بعد 2023 میں ہم نے تب تک ہم نے تمام جتنے بھی بلاک دیوس، جو بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی افسران آتے تھے بلاک دیوسوں میں، جتنے بھی ان کے دربار لگتے تھے، سب جگہوں پہ ہم نے جو ہمارا جو فریکچرڈ انفراسٹرکچر ہمارے ایریا کا ہے ان کا زیر ذکر ان کے ساتھ ڈیمانڈس کی. میں خود پرسنلی ہر کسی بلاک دیوس اور ہر کسی ان درباروں میں خود چلا گیا. وربل ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ میں نے ہر کوئی ڈیمانڈ جو ہے ان رائٹنگ ان کو دیا ہوا. کیونکہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیونکہ ہر بار میں لوگوں کا فرسٹ امپریشن یہی تھا کہ ان کا فرسٹ ڈور، آؤٹ سائڈ ڈور فیلیور تھا انفراسٹرکچر کا. 2023 میں جب اس برج پہ انہوں نے سپر اسٹرکچر کا کام شروع کیا تو وہاں پر شاید آپ لوگوں نے آج بھی دیکھا ہوگا کافی وہاں HT لائنز ہیں جو PDD کی ہیں، جو ہم نے خود بھی دیکھی، بالکل ابٹمنٹ جو ابٹمنٹ فرام گنڈابل سائڈ بیچ میں ہے. اس کا سپر اسٹرکچر کا کام لوہے کا ہے. جس بیچارے کو بھی کانٹریکٹر کو، آلدو ہم اس کو جانتے نہیں ہیں پرسنلی، لیکن جس کا بھی کام ہے اس کو لوہے کے ساتھ کام کرنا ہے. اوپر HT ہے. ہاؤ کوڈ ہی اپروچ دس ورک؟ پھر بھی اس پہ کام 2023 سے شروع ہو گیا اور تب سے ایسٹیمیٹس کے لیے جو 2,03,000 کی بات چلی، ہم نے ایجیٹیٹ کیا. میں نے خود پرسنلی ریکویسٹ کی PWD سے، PDD سے کہ جناب یہ جو یہاں پر ہے اس برج کی کمپلیشن کو یہ 2 پولوں کی وجہ سے نہ کریں. بلکہ میں نے آفر کیا وہاں لوکلز کو کہ کانٹریکٹر کے ساتھ رابطہ کر کے اگر ہمارے پرسنل لیول پہ، یہاں پر لوکل لیول پہ اگر کچھ جیسے آج بھی آپ نے سنا ہوگا، میں ضمناً یہ کہوں، آج جب جنازہ ہو رہا تھا 5 لوگوں کا تو وہاں پر بھی اعلانیہ طور پہ وہاں پر عوام نے کہا، اتنا وہاں المیہ تھا کہ ہم کشمیری لوگ جو ہیں بڑے رحم دل مانے جاتے ہیں کہ ہم کو اگر اپنی جیبوں سے پیسہ جمع کر کے بھی اس برج کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، ہم شاید آج اس حکومت کے لیے جو بھی وہ آگے ہم ان کی محنت نہیں لیں گے، ہم خود یہ تیار کریں گے کیونکہ جب وہ آج تک نہیں کر پائے. تو یہ 2,03,000 کا ایسٹیمیٹ بنا تھا ان پولوں کو ہٹانے کے لیے، جس کی وجہ سے شاید اس کا اپروچ بن پاتا اور شاید کام بھی تیز ہو پاتا. یہ آج کی بات. لیکن آپ کے مادھیم سے میں آج کی ڈیٹ میں آپ کے مادھیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ایڈمنسٹریشن سے کہ مہربانی کر کے آپ لوگ اس وقت جاگیے.
جی اب المیہ دیکھیے ہمارے علاقے میں کیا ہے، ماتم وہاں پھرا ہوا ہے، بچوں کی لاشیں، اسکول بیگ، دل جل رہا ہے وہاں پر. بالکل. آپ جاگیے اور اس کا آڈٹ کیجیے کہ کیوں ایسے انفراسٹرکچر کیوں آج کی اتنا چھوٹا سا پیسہ ہے یہ، چونکہ خالی تاریں ہٹانے کے لیے استعمال کرنا تھا، یعنی کہ خالی تاریں وہاں سے ہٹانی تھی اور برج بن جاتا، کیونکہ تاریں وہاں پہ تھی، اس کی وجہ سے برج نہیں بن پایا. انکمبرنس ہے وہاں پر. جو میں جسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا ناظرین کو اپنا تھوڑا سا جسٹ سمجھا رہا ہوں. یہی تھا کہ وہاں پہ تاریں پول جو ہے وہ دونوں طرف برج سے ہیں، اس کی وجہ سے برج بن نہیں پا رہا تھا، حالانکہ پیسہ اس کے لیے سینکشن ہو چکا تھا. لیکن اب ان 2,03,000 روپے کی وجہ سے تاریں وہاں پہ تھی، یعنی کہ ایچ ٹی لائنز تھی، ہائی ٹینشن تاریں تھی، اس کی وجہ سے برج نہیں بن پا رہا تھا، اس کی وجہ سے بڑے خطرات تھے. اور آج تک وہ 2,03,000 روپیہ دیے گئے، وہ سینکشن ابھی تک مجھے تو نہیں لگا، کیونکہ تاریں ابھی وہی ہیں. میں ابھی تک آج کی ڈیٹ میں بھی میں نے دیکھا تاریں ابھی ہیں، پول وہی ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں نے اس کی فل ڈیٹیلز میرے پاس ہیں. 45 دن کا اس کا کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے یہ برج نہیں بن پایا. کچھ ایسے بھی کچھ سیاستدان جنہوں نے کہا کہ 2010 میں ہم نے اس کی سنگ بنیاد ڈالی، اس کے بعد ابھی تک یہ کیوں نہیں بنا، یہ برج کیوں ایسے ہٹکا. آپ نے کہا کہ وہاں کے جو مقامی باشندے وہ اب تنگ ہو چکے ہیں، اور اس طرح کا سانحہ ان کے ساتھ ہوا. انہیں صاف طور پہ وہ ہم نے خود بھی سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم سے بھی درخواست کریں کہ آپ اس کے حوالے سے اپیل کریں، لوگوں تک یہ پہنچائے، لوگ ہمیں پیسہ دیں گے، ہم برج بنائیں گے. آپ نے خود دیکھا ہوگا آج کے وہاں لوگ کتنے آج تنگ دل تھے، کتنے ایجیٹیٹڈ فیل کر رہے تھے کہ وہ آج سیاست دانوں کو جو بھی ایڈمنسٹریشن کتنا ان کے خلاف بول رہے تھے، کیونکہ ابھی الیکشن سیزن ہے آپ کمنگ. تو وہ کتنے غصہ تھے کہ ابھی الیکشن سیزن ہے، کل سے ووٹ مانگنا شروع ہو جائیں گے اور دیکھیے ہمارے برج کا کیا حال ہے. جن حکومت پریویس جن بھی گورنمنٹس نے پہلے جن بھی سیاست دانوں کی ڈیمانڈ، پبلک ڈیمانڈ پہ یہ برج کا بننا انتقاد ہوا تھا، فاؤنڈیشن سٹون لگی تھی، کیا اپروولز کے ٹائم انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر اپروولز ہم کو چاہیے کیا یہ پورا بننے کے لیے تیار ہے، کیا ان کے لیے زمین ہے، کیا کہیں ہم کو پیڑ تو نہیں کاٹنا ہے، کیا ایسٹیمیٹ میں ہم نے یہ پی ڈی ڈی کا انکمپیٹنس ہے. آئی کین سے مجھے لگتا ہے کہ میں تو آج آپ کے مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیٹ اے فری اینڈ فیئر ایک کمیٹی بننی چاہیے ہیڈڈ بائی فرام سٹنگ ہائی کورٹ جج ٹو میک این آڈٹ اینڈ ٹو انکوائر اباؤٹ سچ انفراسٹرکچر جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے اس ایریا میں. وائی سچ؟ اٹس ناٹ اونلی برج، یہ خالی برج نہیں ہے. آپ آگے دیکھیے، آپ کا پانتا چوک میں بھی برج آدھا ادھورا پڑا ہوا ہے. آپ آگے دیکھیے سیمپورا میں آدھا ادھورا پڑا ہے. آپ ان دونوں کے بیچ میں دیکھیے ویتھپورا میں جو ٹینک پوائنٹ کے پاس ہمارا موٹریبل برج ہے، 2010 میں شروع ہوا تھا، 14.5-15 کروڑ روپیہ اس کی لاگت لگی ہے ابھی تک، آج کی ڈیٹ میں اپروچ کے بغیر ہے. ادھر بھی کافی دیر کام رکا رہا بیکاز ادھر بھی یہی ایچ ٹی لائنز تھیں. ابھی بھی اس کی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہاف ہارٹیڈ کیوں کرتے ہیں. بالکل. کیوں ہم صرف لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے جی یہ پروجیکٹ دیا وہ دیا، جبکہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے. ڈاکٹر عادل صاحب یہاں پہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، چونکہ بار بار پانی کا دباؤ جو ہے اوپر جاتا ہے، اور چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی تبصرہ کیا تھا کہ یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اسی ناؤ سے ہے جو اس پار جاتے ہیں، اور اسی ناؤ سے جو ہے بقیہ ساری چیزیں، بچے اسکول جاتے ہیں، صبح یہ کام پہ جاتے ہیں، تو یہی ناؤ سے جاتے ہیں. شارٹیسٹ ایکسیس یہی ہے. لیکن آپ چونکہ 2-4 دن بعد یہ پھر سے اسی ناؤ سے چلے جائیں گے، پھر سے یہ جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی. کیا کہنا چاہیں گے؟ مجبوری ہے لوگوں کی. جب ہمارے آدھے ادھورے پروجیکٹس رہیں گے، بیچارے بچے صبح 8 بجے کچھ بچے تو ابھی آنکھ ہی صاف کر رہے ہوتے ہیں، دوڑنا ہے 8 بجے اسکول، کہاں بیچارے وہ وہاں سے نکلیں گے، گول گھوم کے کہاں سے آئیں گے، اسکول جائیں گے. ایون بیمار جو لوگ ہیں، بالکل، کسی کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کتنا دور ہم کو اس کو گھوم کے آنا ہے. دیز آر دا شارٹیسٹ ایکسیسز. یہی تو پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی ڈیمانڈ رہتی ہے، اسی لیے تو اسی ڈیمانڈ پہ تو یہ برج وہاں پر آیا، انتقاد میں آیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنا ٹائم ہونے کے بعد بھی جس وجہ سے یہ بنا، جن کے لیے بنا، ان کے لیے کیا آج ہو، یہ حادثہ ان کے نصیب میں تھا. بالکل. اس وقت کیا حالات بنے ہیں، چونکہ آپ وہی مقامی علاقے سے آتے ہیں، اس وقت کیا حالات وہاں پہ بنے ہیں، کس طرح کا غم غصہ ہے، اور جو جن کے بچے کھو چکے ہیں؟ ماتم چھایا ہوا ہے ان گھروں میں نہیں جو ہمسایہ ہے. میں آپ کو اپنی بات کہوں گا، صبح سے ابھی تک کہیں من ہی نہیں کرتا ہے بیٹھنے کو، کہیں من ہی نہیں کرتا. میں خود آج 2-3 بجے تک میں ادھر صبح 9 بجے سے وہاں کھڑا ہوں. بالکل، ہمیں خود بھی دیکھا مساجد کے لاؤڈ سپیکرز پہ رونے کی آوازیں، سب رو رہے تھے. آپ نے خود مناظر دیکھے، 3 ماں 2 بچے ایک قبر میں وہاں دفن ہو گئے. آپ نے خود دیکھا کیا مناظر ہے، آپ نے خود وہاں جنازہ میں دیکھا کیا لوگوں کی تعداد تھی. آپ نے خود دیکھا ڈفرینٹ چینلز پہ، ہم بھی دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے مادھیم سے، کتنا غصہ ہے لوگوں میں،
किस मुंह से ये लोग कल सियासत उन घरों में जाए, कैसे इस इलेक्शन सीजन में किस मुंह से वहां जाएंगे वोट मांगने, कि जब वोट मांगने के साथ साथ प्लस एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब देगी। ये जो सियासी लोग हम भी, मैं भी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, हम इन एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़े हैं कि ये करो, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना है, उनका काम लोगों के लिए। जब लोगों को आसाइश नहीं है, किस लिए ये हुकूमत है, किस लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर है? बिल्कुल, जब लोगों को आराम नहीं, जब लोगों के वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस हवाले से आवाज क्यों नहीं उठाई? अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने अगर आवाज उठाई होती तो शायद ये ब्रिज बने होते, तो उनकी आवाज तो सीधे पता लग रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आज तक चुप रहे हैं। सर मेरी बात समझ लीजिए आप, उनके अपने हमारे एमएलए उसमें से क्यों नहीं किया? देखिए हमारे एमएलए करें, डीडीसी करें, ये जो एरिया जो आज है, ये एरिया आज 22 लाल चौक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कहला जाता है, रिसेंट जो नया डिलिमिटेशन हुआ जी, सम टोटल ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों का है जी। फिलहाल मैं इधर की बात करूंगा। फिलहाल ये प्रीवियसली यहाँ से चाड़ूरा आता था, वहाँ से सनवार एंड दिस आता था जी। वी हैड सिटिंग एमएलएज। उसके बाद 2019 के बाद जितने भी हालात बने, वी हैव सिटिंग डीडीसीज, वी हैव अदर दिस रिप्रेजेंटेटिव्स, पंचायत वगैरह। फंडिंग है, अगर फंडिंग है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता है कि 2 लाख की वजह से ये अभी तक पेंडिंग होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारी वहाँ एक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती, कि जो ओवरऑल तहस नहस में हमारा जो इलाका है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस में, आप रोड की कंडीशन देख लीजिए ना, वहाँ ड्रेनेज देख लीजिए ना, आप जो बाशिंदे वहाँ के हैं, मैं दूसरा शायद आपके साथ शेयर करूँगा कोई वीडियो, एक बच्चे औरतें बच्चों को लेकर जो मेन रोड पे आपने प्ले ग्राउंड देखा होगा हमारा, वहाँ पर साउटिंग में कहलाए, उसका एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ से लोग निकलते हैं, यहाँ तक पानी है, बच्चों कांधों पे लेके प्ले ग्राउंड्स इतना हमारा हल्ला गुल्ला आज की डेट में हो रहा है अबाउट स्पोर्ट्स। काफ़ी स्पोर्ट्स, दोनों ग्राउंड हमारे जितने भी वहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिलर, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, उनकी हालत देख लीजिए। ड्रग्स, यहाँ से हमारे नौजवान देख लीजिए, यहाँ से हम बोलते हैं ड्रग डिग्रेडेशन की, कहाँ जाएंगे बेचारे? आखिर में आपसे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब हम बात कश्मीर की करते हैं, कश्मीर के नौजवानों की करते हैं, या कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस की बात करते हैं, क्या जब इस तरह का वाकया वहाँ के लोगों के साथ हुआ, क्या वो एक बार फिर से सियासतदानों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? यहाँ के हालात ऐसे पिछले 1990 से जैसे हालात यहाँ बने हैं, एक एक्सक्यूज वैसे भी लोगों को था, दे यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, वोटिंग। अब जब उन्होंने कभी एतमाद दिया, उसके बाद ये हाल, मुझे तो नहीं लगता है वहाँ कोई किस चेहरे से लोगों के पास जाएंगे जब उनके पास चलने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चों को स्कूल आज 21वीं सदी में इस खतरनाक हालात में उनको अभी किश्तियों को पार करते हुए स्कूल जाना हो, बीमारों को इस तरीके से किश्तियों में लेना हो, किस लिहाज से सियासत पे वो भरोसा बेचारे करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। डॉक्टर आदिल हमारे साथ जुड़ चुके थे, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि वहाँ पे आज जो श्रीनगर के गणबल के अंदर जो वाकया पेश आया, इसमें शायद 2,03,000 रुपया था जो शायद ये जानें बचा सकती थी, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। अब साफ तौर पे ये बताना है कि वहाँ के जो मकामी सियासतदान थे उनकी जानिब से क्या किया गया, उनकी जानिब से कौन सी एक्शन ली गई, और वहाँ के मकामी सियासतदानों ने आज तक इस हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं ली। वहाँ के जो रहने वाले थे, आज सुबह से हम देख रहे थे कि बहुत ही ज्यादा गमो गुस्सा था। कुछ लोगों ने वहां पे आज के हालात को जो है अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिशें की थी, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें उसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि आज का कश्मीर का जो नौजवान है, कश्मीर का जो हर एक फर्द है, वो जाग चुका है, उसे पता है कि उसके लिए ठीक क्या है। वो इन धोखों से, इन धोखेबाजों से तंग आ चुका है और अब इन धोखेबाजों से छुटकारा चाहता है, क्योंकि ये धोखेबाज वोट के टाइम पे तो आते हैं लेकिन उसके बाद भाग जाते हैं। हालांकि उनको अपनी जेब से नहीं देना है, बल्कि सरकार का पैसा खर्च करना है, लोगों का पैसा खर्च करना है, लेकिन वो लोगों का पैसा भी वो ढंग से खर्च नहीं कर पाते हैं। और किस तरह का ये कितना बड़ा अलमिया है एक समाज के, जैसे जब हम समाज की बात करते हैं, एज अ सोसाइटी हमने जो है अपने लोगों को फेल किया है, हम अपने लोगों का जो है विश्वासघात कर चुके हैं। अब इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? और यही वजह है कि जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो लोगों का जो है वो दिल उठ जाता है, और यही वजह है कि आज हम कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल देख रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, या कुछ और हो। यही मसला यही है, क्योंकि हम जो है वो कौमियत भूल चुके हैं और हम जो है अपने लोगों का ख्याल रखना भूल चुके हैं, हम मफाद आमा भूल चुके हैं, हम खाली अपना जाती मफाद जानते हैं। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूं, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।